ایک یہ کہ جو انڈیا کہہ رہا ہے ڈیلیبریٹلی نواز شریف وہ کر رہے ہیں، ایک یہ نکلتا ہے جو نواز شریف کر رہے ہیں انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس کے پیچھے آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اور یہ دیکھیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرا خیال ہے شاید تو ان سے منہ سے نکل گئی ہے اور یا ان سے کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح براہ راست آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ اس طرح براہ راست کہتے ہیں تو پھر آپ کو بحیثیت وزیر اعظم اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ اگر کہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر انڈیا کے مفاد کو پورا کرتا ہے یا انڈیا کے ہی آپ بیانیاں بول رہے ہیں یا جو انڈیا چاہتا ہے ویسی آپ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل مختلف سی چیز ہے۔ اور لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بہت ذمہ دارانہ، ایک تو عمران خان صاحب کی پوزیشن بہت ذمہ دار ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو ناپ تول کے گفتگو کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ وہ بس ایسی جسے کہتے ہیں چلا دیتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے اسٹاف کے لوگ بھی، ہمارے فارن آفس کے لوگ بھی دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ پھر سنتے نہیں جس وقت یہ گفتگو کرنے پہ آتے ہیں، اسی لیے اس طرح کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے۔ سلپ آف ٹنگ میں پتہ نہیں، اب اگر تو سمجھتے ہیں تو پھر تو ان کو ثبوت کر دینا چاہیے کہ انڈیا کے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیں آپ بھی اس کے معنی کے ساتھ آپ بھی نہیں سمجھ پائے، یہ جیسے مجھے کنفیوژن ہے آپ کو بھی وہی ہے، کیونکہ اگر تو پرائم منسٹر نہیں عمران خان، دیکھو ایک بات سنو، ٹرمپ اور پیوٹن کا جب مسئلہ ہوا تھا نا، اسی طرح کا چھوٹا سا ہی مسئلہ تھا، ایشو بن گیا تھا، اور آپ کو ثابت کرنا پڑ جاتا ہے ایسے معاملات کے اندر۔ جو میں کہوں، آپ کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں، جرنلسٹک گفتگو ہوتی ہے، کر دی جاتی ہے، تقریر کرتے ہوئے جلسے میں بھی، آپ ایک سیریس انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کو ذرا سا سنبھل کے تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ مطلب وہی ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ ہاں جی جنرل صاحب آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنا انپٹ ہے نا آپ اس میں دیکھیں، ہم تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو میاں صاحب کر رہے ہیں اس کا فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے۔ یہ بالکل عوریہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے منہ سے ایسی بات نکلے تو پھر اس کو لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے، اور اس کے پاس ثبوت اور شواہد بھی ہونے چاہیے۔ شواہد ہوں گے تو لیگل ایکشن بھی آگے چلے گا۔ لیکن ہم سب کا تجربہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب بھی کبھی بات کی ہے، ہوم ورک بھی نہیں کیا ہوا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ وہ بڑی سطحی سی بات کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہی باتیں جو ہیں وہ بعد میں آپ کا بھی پیچھا کرتی ہیں اور ان پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب نے پچھلی 2 دہائیوں میں جو کچھ کیا ہے، اس میں ایک عنصر یہ تھا کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے جن کا ملک کو نقصان بھی پہنچا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اکثر اقدام ایسے تھے جو مشکوک تھے اور ان کی وجہ سے بھارت کو فائدہ پہنچا۔ مثال کے طور پہ جو مودی کے ساتھ لاہور میں انہوں نے میٹنگ کی جب، تو اس میں را کا چیف بھی موجود تھا، ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھا انڈیا کا، اور انڈیا کا اس میں وہ ان کا فارن سیکرٹری بھی موجود تھا، لیکن ہماری طرف سے کوئی نہیں تھا۔ ہماری طرف سے ہمارے فارن سیکرٹری کو رستے سے واپس کر دیا گیا، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ کو کہا گیا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی وہاں بات چیت ہوئی، ہمارے فارن آفس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں بات چیت کیا ہوئی، جبکہ بات چیت کا ریکارڈ انڈیا کے پاس موجود ہے، اور نریندر مودی نے ایک آدھ کسی انٹرویو میں اس کا ذکر بھی کیا، اس نے اپنے کچھ نیریشن بتائی۔ اب اگر میں یہ شک کروں کہ میاں صاحب نے ایک ایسی میٹنگ کی جو کہ مشکوک تھی کہ انہوں نے کیا باتیں کرنی تھی، کیا ایسی چیز تھی جس میں کہ ہمارا فارن سیکرٹری شامل نہیں ہو سکتا تھا، کیا ایسی باتیں تھی جس میں ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں شامل ہو سکتا تھا، جبکہ وہ سارے موجود تھے انڈیا کی سائڈ سے، تو شک اٹھیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کو کرنے کا ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقہ ہے۔ اگر آپ عدالتی طریقہ اختیار کریں گے تو اس میں کسی کو بھی آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو میاں صاحب بھی بڑے اس طرح کی میٹنگیں جیسے جنرل کے ساتھ بھی کی، بہت سارا اس پہ کہا جاتا ہے کہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے لپ سنگ چھپانے کا مسئلہ کے انداز میں بات بھی کرتے رہے، اور لپ سنگ نہ پتہ چل جائے، وہ منہ چھپانے کے انداز میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات بھی کرتے رہے نریندر مودی کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں بخاری صاحب، مجھے آپ کے پاس آنا ہے سر، مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جملہ جس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ الطاف حسین کے ساتھ جوڑا، اور الطاف حسین کے بارے میں وہ پہلے سے ہی شور تھے اور وہ کہتے ہیں بار بار کہ اس کے پیچھے را ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ بھی اب پکڑا جاتا ہے، را کے ساتھ ان کی ٹریننگ، تربیت، انڈیا جانا، یہ سب ثابت ہو رہا ہے
کہ MQM لندن کے لوگ را کے ساتھ ملوث رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ملوث رہے ہیں, ان کی فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے. میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر واقعی میں پرائم منسٹر کی بات مان لیں تو پھر یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا جرم ہے اور وزارت اطلاعات کا کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کا ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا پاکستان پہ چلا رہا ہے, اس کا پورا خطاب ایک ڈیڑھ گھنٹے تک نشر ہونے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور یہ مقبول صاحب اور جنرل شعیب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس بات کی کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, اس کے ساتھ مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال سے پرائم منسٹر جب بولے اس کو بالکل اپنے فیکٹس جو ہیں ان کو بہت سٹریٹ رکھنا چاہیے, لیکن میں ان کو اس کا قصوروار اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے 21-22 کے قریب ویڈیوز ایسے ہیں جو اس وقت وائرل ہوئے ہیں جس میں فوج کی شان میں جو وہ بیانات جاری فرما رہے ہیں. اگر ان کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بیوقوف آدمی کی طرف سے جو منہ میں آتا ہے ان کے وہ کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ان کا پیچھا کرتی, جیسے جنرل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے الطاف حسین اور نواز شریف کا موازنہ نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے وہاں بیٹھ کے ملک کے خلاف, ملک کی فوج کے خلاف نعرے نہیں لگوائے ہیں. نواز شریف نے وہاں سے راہ سے نہیں کہا کہ آئیے میری مدد کریں, مہاجروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے بنیادی طور پر یہ گفتگو ہی بہت بے معنی اور بے تکیہ نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے آ کے یہاں سیاست کرنی ہے, اس کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ پرو انڈیا کوئی بات کر دینے سے یا ایسی کوئی بات جس سے انڈیا کو کوئی فائدہ پہنچے, اس سے اس کی اپنی نہ صرف یہ کہ سیاست ختم ہو جائے گی, یہ ملک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہنے والے شخص سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اپنے اوپر یہ الزام آسانی سے لگنے کی نہ صرف اجازت دے گا بلکہ ایسی حرکات کرے گا کہ اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہا جائے. لیکن جو کہنے والا شخص ہے اس کو کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ دعا جو وہ مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مودی دوسری دفعہ الیکٹ ہو جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, اس کے بارے میں تو کسی نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا ابھی تک. کیسا ہوا ہے مسئلہ حل, آپ نے دیکھ لیا نا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے. اصل بات یہ ہے, میرے دونوں ساتھیوں نے بالکل ٹھیک کہا, when Prime Minister speaks he should speak on authority. سر میں دیکھیں بخاری صاحب ایک نکتہ لے لینا, بخاری صاحب ایک گزارش سن لیں سر. دیکھیں اگر تو پرائم منسٹر کنونسڈ ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے تو پھر پاکستانی ٹی وی پہ کیوں چل رہا ہے؟ سر بڑا سوال تو یہ ہے. دیکھیں میں تو کنونس نہیں ہوں, اور یہ صاحب بھی نہیں ہیں, آپ بھی نہیں ہیں, اور جنرل صاحب بھی نہیں ہیں کہ نواز شریف انڈیا کا ایجنٹ ہے. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر ہے تو کیا انڈین کا ایجنٹ آئے گا اور آگے ٹی وی پہ بولے گا اور پرائم منسٹر دیکھیں گے, ان کو پتہ بھی ہوگا. دیکھیے میں آپ یہ جو کنٹرڈکشن ہے اس کی وضاحت تو بہترین طریقے سے تو صرف عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو حوالہ دیا کہ وہ بہت خوفناک اور اہم ایشوز کے اوپر بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بھی اسی طرح کی سلپ آف ٹنگ ہے جیسا اوریہ صاحب نے کہا, اور خود عمران صاحب کو بڑا پن دکھانا چاہیے. ہی شوڈ ایکٹ لائک اے اسٹیٹسمین کہ وہ دیٹ واز اے سلپ آف ٹنگ, کیونکہ یہ الزام لگا دینے کے بعد آپ نے اور ہوا دی ہے اس دشمنی کو جو اس وقت کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف مجرم ہے. پاکستان کی فوج کے بارے میں میں کچھ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوں, چاہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کچھ بھی کہہ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کا کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں کنوکشن سے کچھ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں.